شکر ہے الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے سب کے رب کا ثنا کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے ایک ایک کے لیے لا ابتدا، یعنی سب کے لیے رحمان ہے اور ہمیشہ سے رحمان ہے، اور رحیم ہے اپنی رحمت کے قدردانوں پر لا انتہا۔ اس کی رحمانیت لا ابتدا اور بلا تخصیص ہے، لیکن اس کی رحیمی جو ہے وہ تخصیص کے ساتھ ہے اور مستقبل میں ظہور کرے گی۔ اور وہ کیا کہ جس نے رحمان کی رحمت کی قدر کی، اسے یہ رحیم جو ہے وہ نوازے گا، وہ اس پر اپنی رحمت خاص فرمائے گا۔ اور جیسے رحمان کی رحمت لا ابتدا ہے، ویسے ہی رحیم کی رحمت لا انتہا ہے، یعنی آخرت کی ابدی زندگی وہ نصیب ہوگی رحیم کے متوجہ اور ملتفت ہونے سے۔ وہی سب کا رب، وہی رحمان، وہی رحیم، یعنی پہلی تین تو جیسے مرادی تراجم ہیں، اب اس میں جیسے اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ وہی سب کا رب، اب تینوں صفات جیسے اکٹھی کر رہے ہیں، وہی سب کا رب، وہی رحمان، وہی رحیم، مالک ہے اس دن کا جب جنت آباد کی جائے گی اور جہنم بھری جائے گی۔ مالک ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے اس دن کا جب جنت آباد کی جائے گی اور جہنم بھری جائے گی۔ ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں، یعنی وہی جو سب کا رب ہے، وہی جو سب کا رحمان ہے، وہی جو سب کا رحیم ہے، نہیں سب کا نہیں، وہی جو سب کا رب ہے، وہی جو رحمان ہے، وہی جو رحیم ہے، ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں سر جھکا کر نثار ہوتے ہوئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی کو پکارتے ہیں محتاجی کی پکار۔ دعا پکار ہے، اور چونکہ وہ اللہ کو پکارنا ہے تو اس میں محتاجی لازم ہے، یعنی اللہ کو ذکر کے طور پہ بھی پکارا جائے گا تو اس میں بھی محتاجی لازم ہے، تو اور اسی کو پکارتے ہیں محتاجی کی پکار۔ اس میں ذرا سا ایک وہ ادبی رنگ یہ ہے کہ محتاج کی پکار ادھوری ہوگی، کیونکہ محتاج پوری محتاجی کا کنٹینر نہیں ہوتا، تو یہ ہے کہ یہ پوری محتاجی آواز بن جاتی ہے اس پکار میں۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے کارساز، چلا ہم کو راہ سیدھی، ان کی راہ جو نوازے گئے تیری خوشنودی سے، انعمت علیہم، ان کی راہ جو نوازے گئے تیری خوشنودی سے، وہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو اس انعام کو بالکل آخر تک سمجھنے کی ضرورت ہے، آخر تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوا، تو وہ انعام کیا ہوا؟ انعام کا منتہا کیا ہے؟ رضائے الہی۔ تو ان کی راہ جو نوازے گئے تیری خوشنودی سے، اس راستے پر ہمارے پاؤں نہ پڑنے دے جس پر اکڑ کر چلنے والے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے۔
جس پر اکڑ کر چلنے والے تیرے غضب کے مستحق ہو گئے، اور بے وفائی کے قدموں سے اس پر بھٹکنے والے تیری جناب سے دھتکارے گئے بری دھتکار۔ یہ جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، اس میں اپنا اس کو جذب کریں اور اس کو پھر ری نیریٹ کریں، اس کے سمجھے ہوئے مطالب، اس کے محسوس کیے ہوئے حقائق کو، تو آپ دیکھے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو شخصیت پرستی کے مذاہب ہیں نا، جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت ہیں، تو ان کی ایک علامت ہوتی ہے اور ایک محرومی اور ایک نحوست ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان سے کہیں کہ اللہ سے اظہار محبت کرو، ان کے بڑے خطیب سے کہیں کہ بیٹھ کے یہاں اللہ سے اظہار محبت کرو، اللہ سے ڈرنے کا ماجرا سناؤ، آپ بیتی سناؤ، اللہ کی شان بیان کرو، اپنی مطلب محتاجی، اپنی بندگی، اپنی غایت تذلل کو پہنچ کر۔ تو گونگے ہیں یہ لوگ۔ ہم سب کو اس کی کوئی ضرورت ہے کہ ہم جیسے اپنی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کے یہ اللہ کی خوشامد کریں، تو اپنے لفظوں میں کر کے دکھاؤ کہ اللہ کی خوشامد کر رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ، محتاجی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کی شان بیان کرو۔ تو اپنے لفظوں میں ہر آدمی تھوڑا تھوڑا کرے رات کو یا کسی بھی وقت، تو اس کو جیسے اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک بہت ہی ضروری مگر کھوئی ہوئی چیز اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ کیا کریں، اللہ کو پکارا کریں اپنی زبان میں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں بچوں کی طرح، اللہ کی شان بتائیں بندگی میں کہ انتہا کو پہنچے ہوئے بے بس اور مضطر آدمیوں کی طرح۔ تو دیکھیے گا کتنا اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ لفظوں کا استعمال ہی بیکار کر چکے ہیں، پست کر چکے ہیں، اس کا یہ اب نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اللہ سے اظہار محبت کے لائق ہی نہیں رہ گئے۔ اللہ سے اظہار محبت کے لیے ظاہر لفظ چاہیے نا، لفظ تو ہم سب اس سے اظہار محبت اور اس سے اظہار مودت میں صرف کر چکے ہیں، تو اللہ کی شان کے مطابق کہاں سے لائیں؟